السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین ام عبداللہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں اپنا نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ہجرت سے 7 سال پہلے آپ پیدا ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال ہوتی ہے، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عقد نکاح کرتے ہیں، اور جب ان کی عمر 9 سال کی ہوتی ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ یعنی جنگ بدر کے بعد دوسری ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوتی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی عظیم صحابیہ تھیں۔ اہل علم نے آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، خاص کر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی بہت ساری خصوصیات تھیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت ساری خصوصیات تھیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کانت احب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ چہیتی آپ رضی اللہ عنہا تھیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں پسندیدہ اور محبوب کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ پسندیدہ اور چہیتی تھیں۔ پھر اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، فمن الرجال، مردوں میں کون زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں؟ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر کوئی چہیتی بیوی تھی تو وہ آپ رضی اللہ عنہا ہی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات میں سے آپ کے علاوہ کسی اور کنواری لڑکی سے آپ نے نکاح نہ کیا، صرف آپ رضی اللہ عنہا یعنی وہ خاتون ہیں کہ جب آپ یعنی بالکل کنواری تھیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا تھا۔ آپ کے علاوہ بقیہ 10 ازواج مطہرات جن سے آپ نے نکاح کیا تھا وہ سب کے سب یعنی ثیبہ تھیں، یعنی باکرہ کنواری نہیں تھیں، صرف آپ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیوی ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ایک چادر میں ہوتے تو اس موقع پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور عائشہ ایک چادر میں ہوں تو اس موقع پر بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ خصوصیت کسی اور یعنی زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کو حاصل نہ ہو پائی، یہ صرف ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب چادر میں ہوتی تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات جب ان میں سے بعض نے آپ سے مطالبہ کیا کہ جو کچھ آپ جو ہے ہمیں وظیفہ دیتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے اضافہ کیجئے، بڑھا کے جو ہے پیسے دیجئے، تو اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیات کریمہ نازل ہوئیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا
کہا کہ نبی آپ اپنے جو ہے ازواج مطہرات کو اختیار دیجئے کہ وہ دنیا چاہتی ہیں یا آخرت چاہتی ہیں، وہ دنیا چاہتی ہیں یا اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہیں۔ اگر دنیا چاہتی ہیں تو بتا دیں کہ ڈھیر ساری دولتیں ان کے قدموں پہ لا کے جو ہے ڈال دی جائیں گی، اگر وہ آخرت چاہتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین انعام ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات میں سے یعنی جس سے پوچھنا آپ نے شروع کیا وہ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یعنی آپ نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دے رہا ہے کہ تم دنیا چاہتی ہو یا اللہ اس کا رسول چاہتی ہو، اس معاملے میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے والدین سے مشورہ کر کے بھی تم بتا سکتی ہو۔ تو اس موقع پہ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یعنی جب اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ علی کی اللہ تعجلی حتی تستأمری ابوئی کی، اے عائشہ آپ کو جلد کرنے کی ضرورت نہیں، جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے بتاؤ کہ دنیا چاہیے یا اللہ اس کا رسول چاہیے۔ تو اس موقع پہ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت بہترین جواب دیا، اے اللہ کے رسول اس معاملے میں مجھے اپنے والدین سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، میں اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ ازواج مطہرات سے بھی یہ سوال کیا، تو ازواج مطہرات نے مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے جواب کو سن کر بقیہ تمام ازواج مطہرات نے مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح جواب دیا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کرنا شروع کیا تو وہ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے شروع کیا، اور آپ نے کہا کہ ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ جو آیات کریمہ نازل ہوئی جن میں اختیار دیا گیا اس میں آپ نے اللہ کو، رسول کو اور آخرت کے دن کو طلب کیا۔ بڑی عظیم صحابیہ ہیں، اور آپ کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ آپ سے مختلف مسائل میں رجوع کرتے تھے اور دینی مسائل کا حل آپ میں جو ہے تلاش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی تمام خواتین کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو وہ جو ہے پلڑا بھاری نظر آئے گا، جس میں مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ہوگا۔ پس پردہ صحابہ کرام، کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ آپ سے مختلف مسائل جو ہے پوچھا کرتے تھے، بڑی علم دوست جو ہے یعنی صحابیہ تھیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ نے بہت کچھ سیکھا، اور خاص کر طہارت کے، غسل کے بہت سارے وسائل آپ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ اہل علم نے کہا اگر دین کے معاملے میں مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا شرم و حیا سے کام لیتی تو ثلث سے زائد مسائل، 1/3 مسائل گویا کہ آج امت اس سے محروم ہو جاتی، لیکن مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہر مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا۔ اسی لیے آج ہم کتب احادیث اور کتب فقہ میں آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث اور آپ رضی اللہ عنہا کے مسائل کو ہم پاتے ہیں، مزید آپ کی خصوصیات ہیں اور تاریخی معلومات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر خیر سے جوڑ کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔